Subscribe to Abdul Rauf channel to watch Abdul Rauf's latest videos. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحیم یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجئے، لوگوں کو خوشخبریاں سنائیے، لوگوں کے لیے راحت کا سبب بنیے، لوگوں کو تنگی سے نکالیے، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹیں، کائنات کا بنانے والا آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اسٹیفن آرکوے نے جو کامیاب لوگوں کی مشترک عادات بیان کی ہیں، 7 ان میں سے آج آخری عادت کو بتلایا جائے گا۔ اگر ان عادات کو کوئی شخص اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، اس کی زندگی کا وہ لازمی جزو بن جائیں، ان کے اوپر وہ عمل پیرا ہو جائے، تو یقینی بات ہے کہ وہ شخصیت اگر فرد اپنائے گا تو وہ کامیابی کی بلندیوں پہ پہنچے گا۔ اگر کوئی معاشرہ ان عادات کو اپنائے گا وہ معاشرہ ترقی کرے گا، اگر کوئی قوم ان کو اپنائے گی تو وہ قوم ترقی کرے گی۔ تو یہ ساری ترقی تب ہی ہوگی کہ جب سب سے پہلے افراد مل کر معاشرے کو وجود دیتے ہیں اور معاشرہ مل کر قوم کا سبب بنتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے فرد کو اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنا ہوں گی۔ جب وہ اپنے اندر یہ صفات پیدا کر لے گا، یہ عادات اپنا لے گا، تو یقینی طور پر اس نے جو منزل متعین کی ہوگی، جو اس کا ویژن ہوگا، جو اس کا منشور ہوگا، جو اس کی منزل ہوگی، وہ اس تک پہنچے گا۔ تو آج کی آخری عادت 7ویں کو بیان کرنے سے پہلے ایک مثال اس سے بات زیادہ واضح ہوگی کہ آپ سفر میں جا رہے ہیں، راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک انسان درخت کو کاٹ رہا ہے اور وہ پسینے سے شرابور ہے، تھکا ہوا ہے، اس کی حالت غیر ہوئی ہے۔ آپ نے اس سے کہا کہ آپ کتنی دیر سے یہ کام کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا میں پچھلے 6 گھنٹے سے یہ عمل کر رہا ہوں۔ آپ نے اس کو مشورہ دیا کہ آپ تھوڑی دیر رکیے، آپ جس آری کے ساتھ اس درخت کو کاٹ رہے ہیں اس آری کو آپ تیز کر دیجئے، خود بھی آپ سستا لیں گے، آپ کا جسم بھی آرام کر لے گا، آپ کی آری بھی تیز ہو جائے گی اور آپ کا کام جلدی ہو جائے گا۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، وہ اسی طرح اسی آری کے ساتھ مصروف عمل رہتا ہے، کوشش تو کرتا ہے لیکن جس طور پر اس کو نتیجہ سامنے آنا چاہیے وہ نتیجہ پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال کہ لالچ کے لیے ہم نے مثال پڑھی ہوئی ہے کہ ایک شخص نے ایک مرغی رکھی ہوئی ہے، تو وہ صبح جب بھی اٹھتا ہے تو مرغی ایک سونے کا انڈا دیتی ہے، ایسے ہی وہ روزانہ ایک انڈا سونے کا حاصل کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ لالچ پیدا ہوتی ہے اور ایک دن وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں مرغی کو ذبح کرتا ہوں اور ایک ہی لمحہ میں وہ سارے انڈے حاصل کر لیتا ہوں، میں اتنی دیر انتظار نہیں کر سکتا۔ تو کیا نتیجہ ہوگا کہ وہ انڈے سے بھی محروم ہو جائے گا اور مرغی سے بھی محروم ہو جائے گا۔ اسی طرح جو 7ویں عادت بیان کی ہے مشترک عادات میں سے کامیاب لوگوں کی، وہ ہے صلاحیتوں کی تجدید، کہ انسان جب تک اپنی صلاحیتوں کو نکھارتا نہیں، سنوارتا نہیں، ان کو پالش نہیں کرتا تو وہ زندگی کی شاہراہ کے اوپر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ زندگی کی شاہراہ کے اوپر آگے بڑھنے کے لیے، ترقی کی منازل کو طے کرنے کے لیے لازم ہے کہ سب سے پہلے اپنی صلاحیت کو، اپنی استعداد کو، اپنے علم کو، اپنے ہنر کو بڑھائے۔ تو گویا کہ یہ دو چیزیں مل کر دو چیزوں کا مرکب ہے کہ انسان جو وہ درخت کاٹ رہا تھا یا کوئی بھی کسی نے بڑی انڈسٹری لگائی ہوئی ہے تو وہ دو کام کرتا ہے، ایک وہ اس سے پیداوار حاصل کرتا ہے، پروڈکشن کرتا ہے، اور دوسرا پروڈکشن کیپیبلٹی، پیداواری صلاحیت کے جس مشینری کے ذریعے وہ پیداوار کو حاصل کرتا ہے۔ اب مسلسل پیداوار حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے لازم ہے کہ اس مشینری کا بھی وہ خیال کرے۔ اگر وہ مشینری مسلسل چلتی رہے گی، وہ آلہ مسلسل گھومتا رہے گا، وہ حرکت میں رہے گا، اس کا خیال نہ کیا جائے گا تو ایک وقت آئے گا کہ وہ کام کرنا چھوڑ دے گا، اس کی پیداواری صلاحیت کم ہو جائے گی اور ایک وقت میں بالکل ختم ہو جائے گی تو وہ پیداوار سے محروم ہو جائے گا۔ اسی طرح انسانی صلاحیتیں جو اگر انسان ان کے اوپر محنت نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا، ان کو سنوارتا نہیں ہے تو وہ ترقی نہیں کر سکتا، وہ منزل کی طرف
بڑھ نہیں سکتا۔ گویا کہ یہ جو 7ویں عادت صلاحیتوں کی تجدید، گویا کہ یہ تمام پہلی 7 عادات کا مجموعہ ہے، ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کیونکہ باقی تمام عادات کو استعمال میں لانے کے لیے سب سے پہلے ہماری اپنی ذات کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ جب ہماری ذات میں صلاحیتیں ہی تھکی ماندی ہوں گی، جب ہمارا جذبہ ہی انتہائی پستی کے اوپر ہوگا، تو پھر ہم کیسے ترقی کر سکیں گے؟ ہمارا جذبہ جب مرجایا ہوا ہوگا تو ہم ترقی کی شاہراہ کے اوپر کیسے جلدی سے آگے بڑھ سکیں گے؟ کیسے ہمارا جوش و خروش ہمیشہ ایک ہی جگہ قائم رہے گا؟ کیسے انسان ہمیشہ موٹیویٹ رہے گا؟ کیسے وہ دوسروں سے انسپریشن لے گا؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے اس کی اپنی ذات اور ذات میں اس کی جو صلاحیتیں ہیں ان کا بہتر ہونا، ان کا وقت اور حالات کے موافق نئی چیزوں کو سیکھنا، ان کی تجدید کرنا اور وقت اور حالات کے موافق چلنا، یہ اس کے لیے لازم ہے۔ کیونکہ جب یہ چیز انسان میں ہوتی ہے، جب اس کی صلاحیتیں ساری بیدار ہوں، تو اس میں ایک ایسا جذبہ و جنون ہوتا ہے کہ وہ آسمان کے اوپر خلاؤں میں جاتا ہے، وہ ستاروں کے اوپر کمند ڈالتا ہے، وہ طوفانوں کے رخ کو موڑتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ ترقی کی منازل کو طے کرتا ہے۔ یہ مختلف پہلو مل کر انسان کی شخصیت کو بناتے ہیں۔ اس لیے صلاحیتوں کے تجدید کے حوالے سے اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ شخصیت کی تکمیل کے لیے کون کون سے عام اجزاء ہیں جن کے ملنے کی وجہ سے شخصیت کی تکمیل ہوتی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان صلاحیتوں کی تجدید کرتے رہیں۔ انسان جو مرکب ہے، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا ہے، تو اس کو 4 چیزیں اس میں اہم تر ہیں۔ ایک اس کا جسم، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں طبعی پہلو، کہ انسان کا جو جسم ہے وہ مختلف اعضاء کا مجموعہ ہے، اس میں زبان، اس میں آنکھ، اس میں کان، اس میں ناک، اس میں پاؤں اور ہاتھ، یہ ساری چیزیں مل کر انسان کے وجود کو حیات بخشتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ملتی ہیں جب، تو انسان کا وجود جسم کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اب جو کام بھی انسان سر انجام دیتا ہے تو وہ انہی اعضاء کے ساتھ سر انجام دیتا ہے۔ جب ان اعضاء کے ساتھ سر انجام دیتا ہے تو لہذا اس جسم کو شخصیت کی اکائی قرار دینا غیر مناسب نہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے اس کے اوپر بندہ کام کرے کہ اپنے طبعی پہلو اس کو نکھارے۔ اس کے ساتھ ہے ذہنی پہلو، کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسانی جسم میں سر میں ایک دماغ کی شکل میں ایک ایسا آلہ رکھا ہوا ہے، وہ ایسی کارآمد، ایسی نمایاں اور ایسا رب العالمین کا عطیہ ہے کہ انسان میں پیدا ہونے والے جتنے جذبات، خیالات اور احساسات ہیں وہ وہیں سے پیدا ہوتے ہیں۔ باقی سارے جسم کو وہی دماغ کنٹرول کرتا ہے، سارے جسم سے وہ اطلاعات لیتا ہے، اور پھر دماغ سارے جسم میں احکامات صادر کرتا ہے، اور سارے اعضاء ان احکامات کے موافق عمل کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ طبعی پہلو کے ساتھ انسان اپنے ذہنی پہلو کی تجدید کرتا رہے۔ تیسری چیز ہے قلبی پہلو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے انسانی سر میں دماغ کی صورت میں ایک آلہ رکھا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں دل کی صورت میں ایک نایاب پرزہ رکھا ہوا ہے۔ وہ جب تک دھڑکتا رہتا ہے انسانی وجود قائم رہتا ہے۔ اب انسانی دل مختلف کیفیات کا مجموعہ ہے، کیونکہ اس دل میں مختلف جذبات، احساسات وہ پیدا ہوتے ہیں۔ یہی دل محبت، خلوص، ایثار، اخوت، قربانی، ہمدردی، خیر خواہی، یہ ساری چیزیں اسی دل سے پیدا ہوتی ہیں، اور اسی دل میں کینہ، حسد، بغض، لالچ، عداوت، یہ منفی جذبات بھی اسی دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ جب انسان اپنی صلاحیتوں کی تجدید کرے تو دل کو اس طور پر پاک کرے کہ اس سے منفی جذبات نکل جائیں، اور اس میں صالح جذبات، خیر خواہی والے، ہمدردی والے، دوسرے کے ساتھ تعاون والے، دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرنے والے، جب یہ جذبات پیدا ہوں گے تو اس کی ذات میں بہتری آئے گی، اور اس کی وجہ سے دوسرے معاشرہ میں، افراد میں، اس کے متعلقین میں بہتری پیدا ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ہے روحانی پہلو۔ یہ ہماری شخصیت کا باطنی پہلو ہے، بظاہر نظر نہیں آتا۔ جیسے کہ ایک پھل ہے تو پھل اس کا ایک ظاہر ہوتا ہے، اور پھل میں اس کا ذائقہ موجود ہوتا ہے،
دنیا کی کوئی باریک سے باریک ٹیکنالوجی اور دنیا کا کوئی قابل ترین سائنسدان خوردبین کے ذریعے اس بات کو محسوس نہیں کر سکتا، اس چیز کا مشاہدہ نہیں کر سکتا کہ پھل کا ذائقہ کیا ہے، لیکن وہ پھل کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے اندر ایک روحانی پہلو ہے کہ جس کی وجہ سے انسانی وجود قائم رہتا ہے۔ جیسے وہ پھل سے ذائقے کو الگ کرنا ممکن نہیں ہے، اسی طرح اس روحانی پہلو کو بھی انسانی جسم سے الگ کرنا ممکن نہیں ہے۔ جس طرح پھل میں ذائقہ دکھائی نہیں دیتا، اسی طرح انسانی جسم میں وہ روحانی پہلو موجود ہوتا ہے جو دکھائی نہیں دیتا۔ اب یہ 4 پہلو ہیں انسانی زندگی کے، ایک اس کا طبعی پہلو ہو گیا، ایک اس کا ذہنی، قلبی، روحانی۔ اب ان چاروں چیزوں کی جب بندہ تجدید کرتا رہے گا، ان میں جو صلاحیت ہے اس کو نکھارنے کی کوشش کرتا رہے گا، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا رہے گا، اور اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو عام تو ہوتی ہیں لیکن ضروری نہیں ہوتی۔ سب سے زیادہ انسان غفلت انہی چیزوں میں کرتا ہے کہ انسان کسی ایک چیز میں اس طور پر منہمک ہو جاتا ہے، اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ وہ وقت گزرنے کے ساتھ اس کے پاس صحیح طور پر اپنی صلاحیت کو سنوارنے کے لیے وقت نہیں دیتا۔ انسان کا جب جسم ٹھیک نہیں ہوگا، جب وہی پسر مردہ ہوگا، جب اسی میں طاقت قوت نہیں ہوگی، اسی میں جذبہ و جنون نہیں ہوگا، جب دل اس کا صحیح طور پر کام نہ کرتا ہوگا، دماغ میں جب صالح خیالات نہ پیدا ہوں گے، صحیح جب سوچ وہ سوچتا نہ ہوگا، صحیح فکر جو ہے نا اس سے پیدا نہ ہوتی ہوگی، اور اس کے ساتھ اس کا جو روحانی پہلو ہے وہ مضبوط نہ ہوگا، تو کسی صورت بھی وہ ترقی نہیں کر سکتا، کسی صورت بھی وہ بقیہ صفات کو اپنے من میں پیدا نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے تجدید کے اعتبار سے اپنے انہی 4 پہلوؤں کو جب بندہ نکھار لے تو گویا کہ اس نے کائنات کو مسخر کرنے سے پہلے اپنی ذات کو تسخیر کر لیا۔ جب ذات کو بدل لیا، جب ذات کو تسخیر کر لیا، تو اب اس کی صلاحیت، اب اس کا اثر کا دائرہ، اب اس کی طاقت، اب اس کی تجدید صلاحیت اتنی پھیل جائے گی، اتنی بڑھ جائے گی کہ ہر چیز جو اس کے ساتھ ملے گی اس میں انقلاب برپا ہو جائے گا۔ کیوں کہ اس نے اپنی صلاحیت کو نکھار لیا ہے، اپنی صلاحیت کو بیدار کر لیا ہے، اپنی صلاحیت کے اوپر عمل کر لیا ہے، اپنی صلاحیت کو اس طور پر پالش کر لیا ہے کہ اب اس کے ساتھ جو بھی صلاحیت آ کر ملتی ہے، یا وہ جس جگہ بھی جاتا ہے، یا وہ اپنی صلاحیت جس خانہ میں بھی ڈالتا ہے، یا جس جگہ بھی وہ اس کو استعمال کرتا ہے، تو یقینی طور پر وہاں کے حالات کو وہ تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے، وہاں وہ ایک انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ اور کامیاب لوگوں میں یہی عادات مشترک ہوتی ہیں۔ جب یہ چیز پیدا ہو جائے گی، وہ اپنی صلاحیتوں کی تجدید کر لے گا، تو وہ انسان یقینی طور پر دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، دنیا میں اس صورت میں کامیاب ہوگا کہ وہ وقت اور حالات کے موافق چیزوں کو سیکھے گا، ان کو عمل میں لائے گا، ان کے اوپر عمل پیرا ہوگا، عمل پیرا ہو کر اپنی ذات کے لیے وہ سب سے پہلے فائدے کا سبب بنے گا، اور اس کے ساتھ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اور اس کے ساتھ وہ آخرت کی زندگی کو بھی سنوارے گا، کیونکہ اس کے سامنے جو منزل ہے وہ آخرت کی منزل ہے، وہ ایسی منزل ہے کہ جس میں اسی دنیا سے گزر کر انہی صلاحیتوں کو بہتر کر کے اس نے جہاں بھی کامیابی حاصل کرنی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرنی ہے۔ تو اگر ان 4 پہلوؤں کے اوپر انسان محنت کر لے، ان کو نکھار لے، ان کو نظر انداز نہ کرے، وقت کے اوپر ان کو بیدار کر لے، ان کو نکھار لے، تو یقینی طور پر وہ اپنی ذات کو بھی تبدیل کر دے گا، اور اس کے ساتھ جتنی ٹیم ہوگی، جتنی جماعت ہوگی، معاشرے کا جو فرد طبقہ ہوگا، سب کو وہ تبدیل کر دے گا۔ اور کامیاب لوگ یہی کام کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہر لمحہ اپنی صلاحیتوں کی تجدید کرتے ہیں، نئی چیزوں کو سیکھتے ہیں، نیا علم حاصل کرتے ہیں، نئے فنون کی طرف جاتے ہیں، وقت اور حالات کے موافق فیصلہ کر کے آنے والی دور کو مد نظر رکھ کر اپنے اندر وہ صلاحیت اور استعداد بیدار کر لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ وقت اور حالات کے موافق چلتے رہتے ہیں،
جب وہ وقت اور حالات کے موافق چلتے ہیں تو وقت اور حالات ان کے موافق ہوتے ہیں اور وہی کامیاب ہوتے ہیں، اور جو وقت اور حالات کے موافق اپنی صلاحیتوں کی تجدید نہیں کرے گا تو اس کی صلاحیتیں جب گہنا جائیں گی، وہ وقت کے ساتھ چل نہیں سکے گا، تو وہ کبھی بھی کامیابی کے منازل کو طے نہیں کر سکے گا۔